بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا ایک اہم طریقہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو بھی آپ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہیں اس طرح کی تمام آیات کو اکٹھا کر لیں اور پھر ان کے اوپر غور کریں، ترجمے کے اوپر یا ان کے اوپر غور کریں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے، تو اس طرح اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ یعنی جو تفکر والی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تفکر کریں، اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ویسے بھی سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں تفکر اور مراقبے کے اوپر بہت زیادہ زور ہے، تو یہ تفکر جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح تفکر کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا تھا، تو کیسے تفکر کیا جائے۔ تو اس کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ، مختلف قرآن مجید کی آیات کے بارے میں دیکھیں گے اور اس طرح ہمارے اوپر اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ واضح ہوتا جائے گا۔ اور یہ بھی خیال رہے جتنا آپ غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ آپ کا کنسیپٹ جو ہے، ہم سب کا کنسیپٹ واضح ہوتا جائے گا۔ تو آج ہم سب سے پہلے صراط مستقیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ تو جب اس کے اوپر غور کیا صراط مستقیم کے اوپر، تو مختلف آیات جو ہیں وہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے، اس کے علاوہ شورا جو سورہ ہے اس میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، 63 سے لے کر 68 تک سورہ نساء میں، اور سورہ مائدہ میں بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح 150 سے لے کر آگے وہ آیات جو ہیں وہ موجود ہیں صراط مستقیم کے بارے میں۔ تو بات صراط مستقیم یعنی ہم یہی سمجھتے ہیں جنت کی طرف جانے والا راستہ، تو جنت میں ہم کیسے جا سکتے ہیں وہ طریقہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ان مختلف آیات میں جو قانون بتایا گیا ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں جن سے منع کیا گیا ہے اور کچھ ایسے کام ہیں جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ جو ہے اس طرح اس کو ایک ماننا، اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماپ تول پورا دینا، اور وعدہ خلافی جو ہے وہ نہ کرنا، جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کرنا۔ یہ وہ کام ہے جو کرنے کا زیادہ باقی بھی کام ہیں کرنے والے، لیکن یہ مین کام میں نے اب تو بتائے ہیں۔ جن سے منع کیا گیا ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے، اور جو برے کام ہیں، برائی کے کام ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ ظاہری اکیلے میں یا اجتماعی طور پر جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، برے کاموں سے منع کیا گیا ہے، شرک، برے کام، اور اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں کمی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ تو یہ جو کام ہے، ان سے اگر ہم اجتناب کریں گے، ان سے اگر ہم بچیں گے، تو پھر جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہم ہو جائیں گے۔ تو یہ اگر آپ غور کریں تو یہ معاشرتی قوانین ہیں، یعنی معاشرے میں رہنے والے قوانین ہیں۔ معاشرے میں رہنے کے لیے، دوسرے لوگوں سے میل جول کرنے کے لیے بھی باتیں ہیں، یعنی آپس کے تعلقات کے بارے میں بھی باتیں ہیں، اور اللہ کا یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو ان باتوں کا اگر خیال رکھیں گے تو پھر ہم جنت میں جانے والے ہوں گے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ شکریہ۔